میڈیا سینٹر جس کی آج انوگریشن ہے اس کی تقریب میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور آپ نے دیکھا کہ یہ سینٹر جو اب جس کا آج افتتاح ہو رہا ہے یہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹی بنائی گئی ہے. ایٹ دس سینٹر یہ اکوپڈ ہے جو آڈیو ویژول ٹولز ہیں جو آج کے زمانے میں ہمیں درکار ہوتے ہیں, آپ کو درکار ہوتے ہیں. یہ سب جو سینٹر ہے اس سے آراستہ ہوگا. آپ نے یہ بھی دیکھا اور آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے کہ اسپوکس پرسن کہہ رہے تھے عرصہ دراز سے یہ فارن آفس کو کور کرتے چلے آ رہے ہیں. تو یہ کمرہ آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا اور اس کے ایمبیانس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ خواہ خواہ ایک بہتری آئی ہے اور اس کی جو سیٹنگ کیپیسٹی ہے وہ بھی پہلے سے بہتر کی گئی ہے. کووڈ-19 نے دنیا کو تبدیل کیا ہے اور بہت سی نئی چیزیں ہم نے سیکھی ہیں. اور ایک چیز جو دن بدن زور پکڑتی جا رہی ہے وہ ہے ڈیجیٹل ڈپلومیسی, ڈیجیٹل ٹیکنالوجی. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ انحصار کیونکہ ٹریول کم ہے, تقریباً پابندیاں ہیں, ابھی بھی SOPs ہیں. اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یورپ میں اور بہت سے ممالک میں اب تو ایک نئی ویو کا اس کا ایک نیا ایک خدشہ دکھائی دے رہا ہے. تو اس میں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ انحصار بڑھ گیا ہے ویڈیو کانفرنسز کا. فارن منسٹرز آپس میں انگیج کر رہے ہیں تھرو ویڈیو لنک. فارن سیکرٹری کی گفتگو ہو رہی ہے اپنے کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ زوم کے ذریعے. تو اس پر انحصار آپ کا بھی بڑھ گیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی ڈسکشنز ہو رہی ہیں اب ویبینارز کے ذریعے ہو رہی ہیں. ایک زمانے میں سیمینارز ہوا کرتے تھے تو اب ایک نیا انداز ہے. تو اس انداز کے لیے ہمیں اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار بھی کرنا ہے اور انفراسٹرکچرلی اپنے آپ کو اکوپ بھی کرنا ہے. دیکھیے کہا جاتا ہے کہ میڈیا جو ہے وہ ریاست کا چوتھا ستون ہے. اب یہ کہاوت نہیں رہی, یہ حقیقت ہے. اور حقیقت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میڈیا کا وقت کے ساتھ ساتھ جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنس ہیں اس سے تعلق, رابطہ اور ان سے کنیکشن بڑھ گیا ہے. ضروریات اس قسم کی ہیں کہ وہ دنیا میں اس کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے. کہاں ہوتا تھا آج سے 10-20 سال پہلے کہ ٹویٹ کے ذریعے آپ کو اطلاع ملتی تھی کہ اتنا بڑا ایک فارن پالیسی کا انیشیٹو ہو گیا, اتنی بڑی جناب ایک تبدیلی آ گئی. لیکن آج ایسا ہو رہا ہے. تو دیٹ شوز کہ ریفلیکشن ٹائم بھی کم ہو گیا. آپ پر بھی دباؤ بڑھ گیا, ہم پر بھی دباؤ بڑھا, آپ پر بھی دباؤ بڑھ گیا. تو رسپانس لیول جو ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے اور آپ کو اس کے لیے نئے جو کمیونیکیشنز کے ذرائع ہیں اس کے لیے ذہنی طور پہ بھی اور ویسے بھی آپ کو تیاری کرنی پڑ رہی ہے اور ہو بھی رہی ہے. دیکھیے آج کے زمانے میں بیانیہ جو ہے اس کی کلیدی حیثیت ہے. آپ لوگ وہ نیریٹو بلڈ کرتے ہیں اور جہاں تک فارن پالیسی کا تعلق ہے, جو پاکستان کے مخالفین ہیں, جو ان کا بیانیہ ہوتا ہے یا اس کا نیریٹو ہے اس کو کاؤنٹر بھی کرتے ہیں. میری نظر میں آپ حضرات, خواتین و حضرات جو یہاں تشریف فرما ہے, آپ کا رول جو فارن کورسپونڈنٹ ہے اس کا رول ایک کرائم رپورٹر سے بہت مختلف ہے. کرائم رپورٹر بعد میں بڑھا بھی سکتا ہے, کم بھی کر سکتا ہے. سیاسی خبر جو ہے اس میں زیر زبر ہو جاتی ہے اور وہ ہم عادی ہیں اس کے, وہ سب برداشت کرتے ہیں. We take it with a pinch of salt. But فارن افیئرس میں, فارن پالیسی میں کوئی خبر زیر زبر ہو جائے
تو اس کے اثرات جو ہے وہ صرف حکومت وقت پر نہیں، وہ ریاست پاکستان پر اس کے اثرات ہوتے ہیں. اس لیے یقیناً آپ کی ذمہ داری میری نظر میں دیگر جرنلسٹ سے کہیں زیادہ ہے. آپ کو ریسرچ بھی زیادہ کرنا پڑتا ہے، آپ کے پاس خیر انفارمیشن کے ذرائع بھی زیادہ ہوتے ہیں، اور اب دنیا جیسے کنیکٹ ہو گئی ہے انٹرنیٹ کے ذریعے، تو obviously your information, your sources have multiplied. آپ صرف انحصار ایک فارن آفس پہ نہیں کرتے، یا ایک جو پریس بریفنگ ہے اس تک آپ محدود نہیں رہتے، کیونکہ آپ کے بہت سے ذرائع ہیں، اور ان ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے you are more knowledgeable, you are more equipped, and your questions are more probing, and that's your job. تو یہ ایک پہلو ہے جس پہلو کو ہمیں سامنے رکھنا ہے. کہا جاتا تھا اور کہا جاتا ہے، اس میں حقیقت بھی ہے کہ فارن پالیسی از یور فرسٹ لائن آف ڈیفینس. ایبسولوٹلی کریکٹ. اب اگر یہ فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہے تو پھر ایکسٹرنل پبلسٹی جو ہے وہ صرف انفارمیشن منسٹری کی ذمہ داری نہیں ہے. اس میں آپ کا رول اور فارن آفس کا رول ہمارا آپ کا چوری دامن کا ساتھ ہے. اس کی اہمیت سے کوئی انکار کر نہیں سکتا. امیج بلڈنگ اٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. دنیا نے جو فیصلے کرنے ہوتے ہیں اپنے تعلقات کے، اپنی انویسٹمنٹس کے، اپنی حکمت عملی جو بناتے ہیں، وہ قوم کا جو امیج ہوتا ہے نا، ملک کا امیج، وہ اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. وہ امیج بلڈنگ کس نے کرنی ہے؟ یقیناً فارن آفس آپ پر انحصار کرتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ امیج بلڈنگ میں پاکستان کے لیے، کیونکہ فارن پالیسی کے جو آج آپ بیج بوئیں گے، ضروری نہیں ہے کہ اس کا پھل فوری طور پر دستیاب ہو جائے یا حکومت وقت کو ملے. آنے والی نسل کو مل سکتا ہے، بیکاز دی امپیکٹ از لانگ ٹرم. دیٹس وائی a foreign officer has to be a visionary. He has to think ahead. He has to be far-sighted. That's the difference between a foreign service officer and a DMG officer. اس نے آج کا سوچتا ہے، اور فارن سروس کا آفیسر نے آج کی صورت کا مقابلہ کرنا ہے اور کل کا سوچنا ہے. That's the difference. مخالف کا پروپیگنڈا ہے آئے دن، اور آج کل تو فیک نیوز کا بہار ہے اس کی. تو اس بہار میں رہتے ہوئے آپ نے مخالف کا، جو پاکستان کا مخالف ہے، اس کے پروپیگنڈے کو کاؤنٹر بھی کرنا ہے، اور اس میں یقیناً فارن آفس کو آپ کی مدد درکار ہے اور رہے گی. اب ماڈرن ڈپلومیسی ان مائی اوپینین یہ نامکمل ہے اور نہ ہی ممکن ہے جب تک آپ کے ساتھ، میڈیا کے ساتھ ایک روبسٹ انگیجمنٹ نہ ہو، اور ایک مسلسل جسے کہتے ہیں نا، ایک مذاکرہ اور ایک تعلقات جو ہے خوشگوار تعلقات استوار نہ کیے جائیں، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو اس لیے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ماضی سے ذمہ داری بڑھ چکی ہے. ہماری جو کلیبریشن ہے اور ہمارا جو ایکٹیو کلیبریشن ہے، کمیونیکیشن سکلز ہیں، اس میں یقیناً بہتری آنی چاہیے. فارن سیکرٹری تشریف فرما ہیں، اسپوکسمین بیٹھے ہیں، ہماری اور آفیسرز بیٹھے ہیں. میں انہیں بارہا یہی ان کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ زمانہ بدل رہا ہے، اور فارن آفس کو بھی زمانے کے ساتھ ساتھ بدلنا ہوگا. Obviously فارن آفس از کنزرویٹو ورلڈ اوور، ہمارے ہاں نہیں، دنیا بھر میں ایک روایتاً یہ نسبتاً کوشش ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے،
کیونکہ ان کے ایک نکلا ہوا جملہ غلط جو ہے اس کے بڑے اثرات ہو سکتے ہیں. ان کا لکھا ہوا ایک پیرا جو ہے وہ زمین آسمان میں لا سکتا ہے. تو یہ محتاط ہونا پڑتا ہے، لیکن احتیاط کے ساتھ ساتھ جو نئی ضروریات ہیں ان کو بھی ہمیں سامنے رکھنا پڑے گا. ایک ٹویٹ آ گیا تو اس ٹویٹ پہ آپ خبر بنا لیتے ہیں اور اسی خبر پر شام کے ٹاک شوز ہو جاتے ہیں. Now that's technology, and you can't run away from that. So یہ میں ان کو کہتا ہوں کہ بھائی مینٹلی اپنے آپ کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کرے. دنیا کا جو ہے نا پیٹرن جو ہے وہ تیز ہو گیا، کیونکہ اب آپ اس کو رسپونڈ کرتے ہیں، بہت اچھا رسپونڈ کرتے ہیں، لیکن پریس ریلیز بناتے ڈرافٹ کرتے وہ تب تک تو فوراً آنے شروع ہو جاتے ہیں. ابھی خبر، ویسے بھی آج کل بریکنگ نیوز کا زمانہ ہے، ہر چیز ہی بریکنگ ہوتی ہے، تو ابھی خبر چل رہی نہیں ہوتی تو فون کی گھنٹی بجنی شروع ہو جاتی ہے. جناب آپ کا کیا ریئیکشن ہے؟ بھائی پڑھنے تو دو، پوچھنے تو دو، دیکھنے تو نہیں، کوئی مہلت نہیں ملتی. You want an answer there and then. Why? Because you are being, under pressure. You have to respond. آپ نے خبر دینی ہوتی ہے، آپ نے ریئیکٹ کرنا ہوتا ہے، اینڈ یو ایکسپیکٹ دا فارم آفس ٹو رسپونڈ. تو ایک یہ بھی ہے. اب اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اور نئے تقاضے اور نئی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے what we have done, we are learning and we are improving. Obviously there is a lot of improvement required. ایک ہم نے فارن آفس میں ایک اسٹریٹجک کمیونیکیشن ڈویژن قائم کیا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے نیریٹو بلڈنگ. ایک کمیونیکیشن اسٹریٹجی نہ صرف مرتب کرنا، اس کو امپلیمنٹ بھی کرنا، ایک بیانیہ جو ہے اس کو ابھارنا، اور پھر اوبیسلی اس کو پھر آگے جو آپ مناسب سمجھیں گے آپ اس کو آگے لے کر چلیں گے. ہمارے پاس پہلے یہ ایک اور اسپیشلائزیشن کا زمانہ ہے. اب آج کے زمانے میں ہر فن مولا ہو نہیں سکتا، تو اسپیشلائزیشن کے زمانے میں محسوس کیا گیا اور فارن آفس نے محسوس کیا کہ ہمارے پاس ایک یہ اسٹریٹجک کمیونیکیشن ڈویژن ہونا چاہیے تاکہ وہ جو نیریٹو بلڈنگ ہے وہ کرے ٹو فائٹ دا گلوبل بیٹل آف پرسیپشن. اب مزے کی بات یہ ہے، حقیقت تو بعد میں پتہ چلے گی، پرسیپشن پہلے بن جاتا ہے، اچھا بنے برا بنے صحیح بنے غلط بنے. So how do you counter that perception? That is very important, and for that very reason we've set up a SCD in the Foreign Office. I'll give you two examples. بڑی خوبصورتی سے، بڑی چلاکی سے، بڑی مکاری سے ہندوستان نے جو کشمیر کی حق خود ارادیت کی جو جد و جہد ہے اس کو انہوں نے رنگ دیا دہشت گردی میں، اوور لوکنگ کہ یہ ایک انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ڈسپیوٹ ہے، حل طلب مسئلہ ہے، انہوں نے بیانیہ بنا لیا. 9/11 ہو چکا تھا، انہوں نے اس بیانیہ کو اس کے ساتھ جوڑ دیا. نتیجتاً مظلوم نہتے کشمیری مر رہے، شہید ہو رہے، پس رہے، لیکن دہشت گردی کی تہمت ان پہ بھی لگ رہی اور ہم پہ بھی لگ رہی. اب اس بیانیے کو جب تک ہم کاؤنٹر نہ کریں ہمارا امیج انٹرنیشنل صحیح نہیں ہو سکتا. اور آپ نے دیکھا کہ نیریٹو بلڈنگ سے اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کو کامیابی ہوئی. پاکستان کامیاب ہوا دنیا کو قائل کرنے میں کہ بھئی ہم پہ ٹیررزم کی تہمت کیوں لگائے جا رہے ہیں، ہم تو خود 70,000 جانیں دے بیٹھے ہیں. We have suffered on account of terrorism. اور پھر پاکستان نے اپنی آپریشنز کے ذریعے، اپنی مختلف نیشنل ایکشن پلان کے ذریعے دنیا کو یہ قائل بھی کیا کہ نہ صرف ہم ٹیررزم سے متاثر ہوئے ہیں، ہم نے اس کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے ہیں.
تو وہ جو نیریٹو جو ان کے ہاتھ میں آیا تھا، آج دنیا آپ خود دیکھیں اور انٹرنیشنل پریس کو دیکھیں، they are not buying that Indian narratively blindly. They question. اور کوئی آ جائے تو کرتے ہیں but they question. وہ ڈاؤٹ اور وہ سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا because there was a counter narrative to diffuse that. اسی طرح میں آپ کے عرض کرتا چلوں کہ ایک اور آپ کے سامنے افغانستان میں جو قباحت ہوئی، جو مشکلات آئیں، problem lies in Pakistan. We were the problem. We were perceived as the problem. Now, what has happened? Through successive narrative building, and obviously you helped. Aaj Pakistan is being viewed as the solution, not the problem. And that's the qualitative change that has come about. آج دنیا جو آپ پہ انگلیاں اٹھاتی تھی، فنگر پوائنٹنگ ہوتی تھی، آج وہ کہہ رہے ہیں وی ریکگنائز پاکستان رول. آج عبداللہ آتے ہیں اینڈ ڈاکٹر عبداللہ بھی ہو کے گئے ہیں اینڈ مائنڈ یو ہی واز نیور ویری سافٹ آن پاکستان ان دا پاسٹ. لیکن آپ نے دیکھا کہ ان کا لب و لہجہ بہت مختلف تھا. امریکہ جو اتنا تنقید کرتا تھا، آج ان کے بیانیہ میں بھی میں سمجھتا ہوں بہت فرق ہے. ایٹ لیسٹ افغانستان کے نقطہ نظر کو سامنے رکھیں، کئی چیزوں پہ بھی وہ ہم پہ ان کی نظر شفقت جاری ہے، لیکن افغانستان کے حد تک جو ہے وہ آج آپ کے بیانیے کو، آپ کے نقطہ نظر کو دنیا نے تسلیم کیا ہے. سو آئی ہیو گیون یو 2 examples to amplify the significance and the importance of narrative building. اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے فورن آفس میں ہم نے کوشش کی ہے and I'm grateful to the Foreign Secretary and the entire Foreign Office team for guiding me, for supporting me and helping me in doing this, کہ ہم نے فورن آفس کی جو کیپیسٹی ہے اس کو اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کی ہے. اب یہ تو ایک عمل ہے اور یہ عمل جاری رہے گا. اس کے لیے ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اگر 21ویں صدی کے جو فورن آفس کے چیلنجز ہیں، جو ڈپلومسی کے چیلنجز ہیں، اگر ہم نے ان سے صحیح معنوں میں عہدہ برا ہونا ہے تو پھر ہمیں اپنے جو ٹول کٹ ہے اس کو اپ گریڈ کرنا ہوگا، اور وہ کرنے کی ہم نے کم از کم ابتدا کی ہے. اس میں وی فیل ہماری کمیونیکیشن کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں مختلف اداروں سے، محکموں سے، لائن ڈپارٹمنٹ سے کوآرڈینیشن بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور اسپیشلائزیشن کی بھی ضرورت ہے. اس کے لیے I will share a number of steps that we have taken just to highlight that there is some work going on in the Foreign Office. For example, international cases. یکے بعد دیگر ایک انٹرنیشنل کیس اٹھتا ہے اور پاکستان کو ڈاک میں کھڑا کر دیتے ہیں اور ہم ہزاروں پاؤنڈ خرچ کرتے ہیں اور شکست بھی کھاتے ہیں. So, where is the problem? I mean, we have a legal division. اور ہمارا ایک ٹریٹیز ڈویژن ہے. کیا اس کو اثر نو دیکھنے کی ضرورت ہے؟ کیا اس کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے؟ یقیناً ہے، اور ہم نے کیا ہے. ہم نے آفیسز، جگہ خالی تھی، بجٹ میں ایلوکیشن موجود تھی، جگہ خالی تھی، ایک شفاف طریقے سے وی ریکروٹڈ پیپل، اور اب ان کی ہم نے کوشش کر رہے ہیں کہ جو منسٹری آف لا اینڈ جسٹس ہے ان کے ساتھ ان کا انٹریکشن بھی بڑھتا چلا جائے تاکہ ہمیں یہاں جو دقت آتی تھی نہ آئے. کشمیر ہم کہتے ہیں کہ ہماری فارن پالیسی کا کارنر سٹون ہے، اور پچھلے کچھ عرصے سے اس کی اہمیت اور اجاگر ہو گئی ہے. ہندوستان کے جو 5 اگست 2019 کے اقدامات تھے اس سے اور وہ ایشو جو ایک میں سمجھتا ہوں دبا ہوا تھا وہ انٹرنیشنلائز ہوا ہے کافی حد تک. تو اس کے لیے یہ ایسے نہیں ہو گیا.
ایک کشمیر سیل, ایک مسلسل کام کرنے والا کشمیر سیل اب مرتب کیا گیا ہے, اسٹیبلش کیا گیا ہے فارن آفس میں, اور اس میں مختلف محکموں کا انپٹ ہے. فارن آفس کے آفیسرز کے ساتھ دیگر حضرات کا اس میں انپٹ بھی آتا ہے, تاکہ ہم ہندوستان کا جو پروپیگنڈا ہے اس کو کاؤنٹر کر سکیں. ان کا بیانیہ جو ہے یہ ہم نے وہاں کے لوگوں کی خوشحالی کے لیے کیا ہے, وہاں کی بہتری کے لیے کیا ہے, انویسٹمنٹس کو پروموٹ کیا ہے, اور آپ کے بیانیہ نے اس کی نفی کی ہے, اور آپ نے کہا ہے خاک پروموٹ کیا آپ نے. وہاں تو جو انسانی حقوق ہیں وہ پہلے سے زیادہ پامال ہو رہے ہیں. وہاں تو جو ڈبل لاک ڈاؤن ہے, ایک تو کووڈ کا لاک ڈاؤن ہے اور ایک آپ کا ملٹری سیج کا لاک ڈاؤن ہے, تو کیا امپروومنٹ ہے. اور وہ بیانیہ آج دنیا نے اس کو بائی کیا ہے. آج ہیومن رائٹس کاؤنسل ہے, آج برطانیہ کی پارلیمنٹ ہے, یورپین یونین کی پارلیمنٹ ہے, یو ایس کانگریس ہے, یہ سب اب آج اس کو اور انٹرنیشنل پریس کو دیکھیے. انٹرنیشنل پریس آپ مجھ سے زیادہ اس کا مطالعہ کرتے ہیں. جو پہلے بیانیہ تھا اور اب جو لکھ رہے ہیں زیادہ تنقید ہو رہی ہے نسبتاً. تو why has that happened? It hasn't happened automatically. Obviously people have worked for it day and night, and that is why it is now reflecting certain results. Another example, ہم نے ایک جانتے ہوئے ایک سچویشن آ جاتی ہے اچانک. اب ایونٹس جو انٹرنیشنل ایونٹس ہیں you cannot predict them. نگورنو کاراباخ میں یکدم ایک صورتحال پیدا ہو گئی. You and I cannot predict that. ایک فلیش پوائنٹ کھڑا ہو گیا جس میں پاکستانی متاثر ہو سکتے ہیں. دنیا میں آپ کے مطلب 90 لاکھ سے زیادہ آپ کے اوورسیز پاکستانیز ہیں, تو obviously families متاثر ہوتی ہیں, لوگ متاثر ہوتے ہیں, and we have to respond and people expect the foreign office to react. کیا کیا جائے؟ اس کے لیے ہم نے ایک حل تلاش کیا, اور اب ہم نے فارن آفس میں یہاں ایک 24/7 کرائسس مینجمنٹ سینٹر قائم کیا ہے. پہلے نہیں تھا. جب کرائسس آتا تھا تو ایک آپ کے ساتھ یہ ساتھ والے کمرے میں ایک کرائسس سیل بنا دیا جاتا تھا. Now this is a permanent feature. Deputed officers, designated officers dealing with the situation 24/7. Saturday, Sunday, رات کے وقت آ جائیں. There are some people who sleep in the in the room next door. خدا نہ خواستہ کچھ ہوئے, somebody can call, somebody can respond. تو اس سے فائدہ ہوا. ہمیں فائدہ کیا ہوا؟ کووڈ-19 میں فائدہ ہوا. اور جو 2.5 لاکھ کے قریب اسٹرینڈڈ پاکستانی تھا اور ان کی فیملیز جو پریشان تھیں, جو ایئرپورٹ پہ پڑے تھے, ان کے ویزے ایکسپائر ہو گئے تھے, ہزار قسم کی مصیبتوں سے وہ دو چار تھے, ان کو واپس لانے میں ہمیں خاصی اس میں آسانی ہوئی. فورن سروس اکیڈمی, فورن سروس اکیڈمی آپ کبھی تشریف لائے اور آپ کو ہم دکھائیں کہ نہ صرف نئے کیمپس میں جو ڈپلومیٹک انکلیو ہے اس میں شفٹ ہو گئی ہے in a much better equipped facility, بلکہ اس کا جو کریکولم ہے اس کو بھی اپڈیٹ کیا گیا ہے, اس کو بھی ریوائز کیا گیا ہے. کیوں کہ آج کا جو سفارتکار ہے, کل کا جو سفارتکار ہے, اس کو کیا کیا چیزیں آنی چاہیے, ہو سکتا ہے ماضی میں وہ نہ ہو, آج ان کی ضرورت ہو. دیٹ از بینگ ڈن. کس طرح ہم نے اور ریجن سے جو ینگ ڈپلومیٹس ہیں ان کو ہم نے اٹریکٹ کرنا ہے اور تعلقات کے بیج بونے ہیں. آج کا جو جونیئر آفیسر ہے کل کو اسی نے رائز کرنا ہے نا. وہ کہیں سفیر ہوگا, کہیں فارن سیکرٹری ہوگا, ان میں سے کئی لوگ دے آکوپائی ڈفرنٹ پوزیشنس. تو اگر آپ کے لیے یہاں رہتے ہوئے گڈ ول بنتی ہے تو اٹ ڈز ہیلپ. آپ نے کہیں اچھے دن گزارے ہوں, اٹ ریمینز ان یور سب کانشیس اور کہیں نہ کہیں اٹ ریفلیکٹس. تو وہ ہوا ہے آپ کے سامنے. پھر انسٹیٹیوٹ آف سٹیز اسٹڈیز ہے. اب اس انسٹیٹیوٹ کو ہماری کوشش ہے, انسٹیٹیوٹ تو پہلے بھی تھا, اب کوشش کیا ہم کر رہے ہیں کہ اس کو ہم زیادہ فعال کیسے کریں, ہاؤ ڈو وی میک اٹ مور افیکٹو, اور اس کا جو ریسرچ اس کو ہم فورن آفس کے ایک ریسرچ آرم کے طور پر استعمال کیسے کریں. اب اس کے لیے پچھلے دنوں یہاں دعوت دی گئی, ان کے ڈی جی تشریف لائے, اینڈ ویو سیٹ اپ اے روڈ میپ فار اے ایئر. اوکے, دس از Director General Sahib, in the next 1 year, this is what you intend or we expect this institution to do.
It's not just ad hoc. There is a concept. It's need based. وہ ہم نے اس کو کیا ہے. فار ایگزامپل چائنا از ون آف یور موسٹ امپورٹنٹ ریلیشنشپ, تو وہاں ایک پورا ایک چائنا سینٹر جو ہے وہ فنکشن کر رہا ہے, یہ آپ دیکھیں. پھر انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز تھا لیکن نہ ہونے کے برابر تھا, اس کو فارن آفس نے اب اس کو ٹیک اوور کیا ہے. اس کی ہم لوگ پلک درست کر رہے ہیں. ایک نئے پریزیڈنٹ کا ہم نے ایک پروسیس کیا ہے ان اے ٹرانسپیرنٹ مینر, اپلیکیشن انوائٹ کی اور نیا پریزیڈنٹ ہم اپوائنٹ کرنے چلے ہیں. بورڈ آف گورنرز ہم وہاں نئے نامزد کر رہے ہیں اور اس فیسلٹی کو ہم اپ گریڈ کر رہے ہیں. ہماری خواہش ہے پیس ان دا نیبرہڈ. اگر ہم پیس ان دا نیبرہڈ چاہتے ہیں, دیٹس آ فارن پالیسی آبجیکٹیو, تو پھر ہم کیا نیبرہڈ کو سمجھتے بھی ہیں, اور نیبرہڈ کے چیلنجز کیا ہیں, ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں, ہم کہاں کھڑے ہیں, آر وی ان لائن اور آر وی ناٹ. تو اس کے لیے ریسرچ درکار ہے. تو آئی کین سی یور ٹائم, آئی ایم وائنڈنگ اپ. اچھا, تو وہ ہے. اسی طرح میں عرض کرتا چلوں, ایڈوائزری کاؤنسل, ایک ایڈوائزری کاؤنسل ان فارن افیئرس سیٹ اپ کی گئی ہے. واٹ واز دا نیڈ فار دیٹ؟ It's not that we don't have good officers serving in our different divisions. They are very good officers at our disposal. لیکن it's important, جب آپ ایک ادارے میں ہوتے ہیں, آپ ایک سائلوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں, تو بہت سی چیزیں آپ کی صرف نظر ہو جاتی ہیں. It is important کہ آپ کو فریش انپٹ بھی آئے. کہاں سے آئے؟ اکیڈیمیا سے آئے. کہاں سے آئے؟ یونیورسٹی سے آئے. تو اٹ از امپورٹنٹ کہ ہمیں وہاں سے انپٹ آئے, اور اس لیے ایک ہم نے ایک سیٹ اپ کی ہے. اور ایف ایس بھی ہوتے ہیں, میں بھی ہوتا ہوں, اور مختلف ایکسپیرئنس لوگ فرام اکیڈیمیا اینڈ دا پرائیویٹ سیکٹر, تھنک ٹینکس آتے ہیں, اپنا انپٹ دیتے ہیں, اینڈ دے انرچ دا ڈسکشن اینڈ گیو اس نیو آئیڈیاز ٹو ورک آن. اسی طرح ایف ایم کنیکٹ. What is this FM Connect? This is a concept that I've introduced to engage with people, different stakeholders from different walks of life. People from business, from the business forum. Why? If you're talking of economic diplomacy, then we've got to have a better connection with the economic entrepreneurs of Pakistan. تو اس کے لیے یہ ایک ہم نے ایف ایم کنیکٹ کا فورم یہاں بلاتے ہیں, لائبریری میں ان کے ویوز دیتے ہیں, ان سے شیئر کرتے ہیں, کچھ اپنا بتاتے ہیں اور کچھ ان سے حاصل کرتے ہیں, اینڈ دیٹس ورکڈ ٹو آور ایڈوانٹیج. ایف ایم ڈائریکٹ, وی ہیو ڈیولپڈ اے ایپ, جیسے آپ کی واٹس ایپ ایپ ہوتی ہے, اٹس این ایپ, اینڈ تھرو دیٹ ایپ ایوری آفیسر ان دا فارن آفس از کنیکٹڈ اینڈ کین رائٹ ٹو می, میسج می ڈائریکٹلی. کوئی اس کا آئیڈیا ہے, کوئی اس کی انفارمیشن ہے, سو دیٹس اے کوئک وے آف کمیونیکیٹنگ تھاٹس اینڈ آئیڈیاز. انوویٹو آؤٹ آف دا باکس آئیڈیاز بھی اس میں آ سکتے ہیں, اینڈ سم آف آور آفیسرز ہیو ڈن سو. ورچوئل انٹریکشن, اب میں پہلے عرض کر رہا ہوں, اس پہ انحصار ہم نے بڑھایا ہے. اب دیکھیے لیٹن امریکہ میں ابھی میری پرسوں ہماری میٹنگ ہو رہی تھی جس میں میکسیکو کے ہمارے ایمبیسڈر سے, ارجنٹینا کے, اور افریقن کنٹری کے ہمارے جو مشنز ہیں ان کے جو ہمارے سفیر ہیں ان سے انٹریکشن ہو رہا تھا. Now it is physically not possible. It is physically not possible for any foreign minister in his tenure or whatever, جتنا بھی عرصے کا ہوتا ہے, کہ وہ ہر مشن میں جا سکے, ہر ملک میں جا سکے. It's not possible. How do we connect with them? How do they feel part of the foreign office? How do they feel that the headquarters is listening to them? لکھ کے تو بھیجتے ہیں, لیکن ان کو تسلی کیسے ہو کہ جو میں نے لکھا ہے وہ کسی نے پڑھا بھی ہے, جو میں نے لکھا ہے وہ کسی کو سمجھ بھی آئی ہے. So through this virtual interaction ایکسس بڑھ گئی. اور ابھی میں نے ابھی پچھلے 2 نشستوں میں 30 کے قریب مشنز کے ساتھ یہ انٹریکشن کیا, اینڈ بلیو یو می, ایک ان کی کارکردگی کا احساس ہوا, کچھ ان سے شیئر کر لیا, کچھ منت سماجت ہو گئی, کچھ ملامت ہو گئی, اور کچھ ایک دوسرے سے ہم نے سیکھ بھی لیا. سو دیٹس اندر وے آف ڈوئنگ اٹ. اب اسی طرح اکنامک ڈپلومسی ونگ, ایز آئی سیڈ,
we need to improve our economic outreach, because میری یہ ایماندارانہ سوچ ہے. ہمارا پاکستان معرض وجود میں آنے کے بعد ہمارا فوکس کیا رہا ہے؟ on security. You know, primary focus on the security requirements of Pakistan. اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں بے پناہ ہمیں اس میں پیش رفت ہوئی ہے, اور آج ہماری افواج اور ہماری صلاحیت اتنی بڑھ گئی ہے کہ انشاءاللہ سیکیورٹی کے لحاظ سے ہم میری نظر میں پہلے سے بہت بہتر صورتحال میں ہیں. لیکن ہماری ولنریبلٹی کہاں ہے؟ اکنامک سیکیورٹی. اگر یہ ملک اسی طرح ڈاواں ڈول رہا معاشی طور پر ہم بدحال رہے, تو پھر یا آئی ایم ایف کی ہم کنڈیشنلٹیز کی نظر رہیں گے, اور یا پھر ہم دنیا میں گھومتے رہیں گے وسائل کے حصول کے لیے. اور جو ممالک مقروض ہوتے ہیں اور کشکول لے کے پھرتے ہیں, پھر وہ جو ہے نا ہمارے جو دعوے ہیں اور ہماری خواہش ہوتی ہے آف این انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی, وہ حقیقت ہو نہیں سکتی. انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی تبھی ممکن ہے جب آپ اکنامکلی انڈیپینڈنٹ ہوں, اسٹیبل ہوں, اور آپ کے یہاں فوڈ اور اکنامک سیکیورٹی ہو. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی اکنامک آؤٹ ریچ بڑھائیں, اور اس کو بہتر کرنے کے لیے ہمارا جو اکنامک ڈپلومسی ونگ ہے اس کو ہم اوور ہال ہم کر رہے ہیں. So I will conclude by thanking you for your presence, for taking out time, and also let you know that there are 2 small video clips جو ابھی آپ سے شیئر کیے ہیں, 1.5 منٹ کے ہیں, مگر 2.5-3 منٹ کے 4 منٹ کے ہوں گے جی. Unfortunately no, I'll tell you why. 4:30 بجے جب میں نے 4 بجے آپ کے ساتھ یہ نشست رکھی تھی نا, یہ NCC کی میٹنگ نہیں تھی. You must have learned کہ 4:30 بجے NCC کی میٹنگ کال ہو گئی ہے, جس میں سارے صوبے بھی ہیں اور پرائم منسٹر چیئر کر رہے ہیں, and I'm already late. تو مجھے آپ اجازت دیجیے, کوشچن انشاءاللہ بالکل لے لیں گے. حاضر. Thank you.